شکر ہے کہ یہ ہفتہ تو 19 جولائی سے 26 جولائی تک تو بالکل سیف ہیں. 27 28 29 میں سلائٹلی پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے جو کہ آپ ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں، لیکن جو وارننگ زون ہے وہ ہے آپ کی برین ڈیوائس کے اوپر پریشر کا آنا. مذہب جو بھی جس مذہب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایریز، آپ نے اپنے مذہب میں پناہ مانگنی ہے. جب آپ کے دل میں کوئی وہم آنے لگے، ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہہ کے گئے ہیں 10 مرتبہ کتنا ٹائم لگے گا، فوراً گن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. تو اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ پریشان نہیں کرے گی. ذاتی زندگی میں ٹھنڈک لگنے لگے کہ بزنس ریلیشن شپ، سوشل ریلیشن شپ، تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو بیئر ود اٹ جو ہے آپ نے برداشت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں میں وہاں پہ بہتری اللہ کے حکم سے ہوگی. اور یہ ہفتہ بھی میرے رب کے حکم سے آپ جو ہیں وہ سیف ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ ہے ٹورس یعنی کہ برج ثور. اردو میں جن کے نام بے، بختاور ہو گیا، بلال ہو گیا، انگلش میں جن کے نام بی سے اگر شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی یہ والا ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ آپ کی بالکل مدد کرے گی. جی ٹورینز، تاریخوں کو نوٹ کر لیجئے. 19 جولائی سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے جا کے ختم کریں گے 29 جولائی پہ. میرا کیلنڈر جو ہے نا، ان دا مین ٹائم ایک ستارہ 23 جولائی کو جگہ بدل رہے، اس کا بھی تذکرہ کریں گے. تو جو ہے اب آپ اپنی جو ہے اگر ڈیٹس نوٹ کر سکتے ہیں، ویسے تو آسان ہی ہے، میرا خیال ہے نوٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا بھی یہ ہفتہ ہمیں تھوڑی سی آسانیوں والا ہی نظر آ رہا ہے. تو 19 اور 20 بھی اللہ کا شکر ہے سیف ڈیٹس ہیں اللہ کے فضل سے. اور 21 اور 22 جولائی یہ بھی تاریخیں اچھی ہیں. آلریڈی یہاں پہ ایک ستارہ 5 جولائی سے پیسے لانے کے لیے اور میرے ٹورینز کو مالی طور پہ آسودگی دینے میں مصروف ہے. اور اللہ کرے یہ دو تاریخیں جو ہیں وہ ایک ڈبل سپورٹ انڈیکیٹ کرتی ہیں، 21 بھی اینڈ 22 بھی جو ہے. پھر 23 اور 24 کی جو دو تاریخیں ہیں، اللہ کرے کہ اگر کوئی یہاں پہ بھی ایک ستارہ 23 تک بیٹھا ہوا تھا، اتنے مبارک ستارے کے ساتھ یہ دو ستارے مل کے آپ کے لیے، میں آپ کو بار بار ٹورینز کو کہہ رہی تھی، کسی نے اندرون ملک ہجرت کرنی ہے، بیرون ملک کرنی ہے، کوئی نئی رشتہ داریاں بنانی ہیں یا پرانی رشتہ داریوں کو بچانا ہے، تو ستارے جو ہے وہ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کے لیے رستے آسان کریں گے. تو جی یہاں پہ اگر ان تاریخوں میں بھی کوئی ایسا کام ڈیو ہے، کوئی کسی رشتہ دار سے کوئی پنچایت بھی اگر ڈیو ہے، تو آپ کا ٹائم کیونکہ سیف ہے تو آپ بالکل اس ٹائم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 25 اور 26 جولائی یہاں پہ ایک ستارہ جو کہ 27 یعنی 27 جون سے آیا ہوا تھا ٹورینز، اس نے کیا کیا کہ 19 جولائی سے الٹا چلنا شروع کر دیا. الٹا چلنے کی وجہ سے اس نے آپ کے گھر کے معاملات میں تھوڑی بد امنی اور جو ہے وہ یا گھر کے الیکٹرانکس خراب کراتا یا گھر کے لوگوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا تھا. تو یہ 19 جولائی سے تھوڑا رسکی ہو گیا، لیکن اللہ پاک کی مہربانی کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، تو 23 جولائی سے ایک ستارہ آتا ہے یہاں پہ ٹورینز، اور یہاں پہ آ کے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے مالی معاملات آپ کے جو گھر کے معاملات میں ایک جو ہے نئی روشنی آ جاتی ہے.
تو وہ جو ایک کوفت یا کوئی بدمزگی یا کوئی بد امنی اگر ہونے کا امکان بھی اگر تھا تو یہاں پہ وہ کم ہو جاتا ہے. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں. اس کے بعد جو ہے 27 28 29 کی جو تاریخیں ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں. آپ کے لو ہاؤس میں ستارہ آلریڈی ایک جارحانہ اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ موجود ہے. آپ کے جو بچوں کے معاملات ہیں اور یہ تاریخیں بھی اس میں آپ کے لیے موافق ہیں، یعنی آپ کے حق میں آسان تاریخیں ہیں. تو جو بھی معاملات آپ نے لو لائف میں اگر ڈیسائیڈ کرنے ہیں یا کوئی بھی معاملات اگر آپ نے اپنے اس میں کرنے ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت ستارہ اور یہ والے دن یعنی 29 جولائی تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کو آسانیاں دے رہے، کیونکہ 18 جون سے ستارہ پازیٹیولی کام کر رہا ہے ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ، تاکہ آپ اپنے ان مسائل کو جو ہے وہ ریزالو کر سکیں. اس کے بعد ہی اب رہ گیا ہمارا اینڈ پہ وارننگ زون. دوستیاں، ٹورینس، دوست بھی ایک نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں کو نظر بھی لگتی ہے، نعمتوں کا آزمائش بھی نعمتوں کی ہوتی ہے. تو اگر دوستی والا ہاؤس اور پھر ایک ستارہ جو کہ مینٹل ڈیوائس کے اندر آتا ہے، یعنی آپ کے برین ایریا میں 25 مئی کو اور 14 جولائی کو یہ ستارہ بھی الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. تو ٹورینز اس وقت میں جو بھی جس مذہب میں بھی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس مذہب میں آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اگر دوستیاں ڈسٹرب کر دیتی ہیں، دوستیاں کوئی امتحان لے لیتی ہیں، تو بھی میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو اس ہفتے تھوڑا سا پیشنس اور تھوڑا بیلنس بنانا ضروری ہو گیا ہے. کیتو کا اثر چوتھے گھر پہ پڑ رہا ہے تو آپ کو ایسا فیلنگ آئے گا نا کہ مجھے اپنے گھر میں پرسنل اسپیس چاہیے، سکون چاہیے، بس اب زیادہ کیوس نہیں چاہیے. ایون آپ ایسا نا فون کو DND پہ لگانا، ایئر پلین موڈ پہ ڈال دینا تاکہ زیادہ میسیجز نہ آئے، زیادہ رپلائی نہ آئے، زیادہ اکیلا پن چاہیے بیسیکلی وشو راشی کو. تو اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ مینٹل پریشر کام میں بھی اور گھر کی وجہ سے بھی، گھر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے اور فزیکل اسٹریس بھی آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے چکر میں کیا کرو گے آپ؟ اسکیپزم کے موڈ میں آؤ گے کہ چاہے شاپنگ کر لیتا ہوں، موویز دیکھنے چلا جاتا ہوں، کچھ جویلری خرید لیتا ہوں، کوئی نیا گیجٹ خرید لیتا ہوں. کیا پتا یہ نئے گیجٹ، یہ نئے شاپنگ کے آئٹمس مجھے زیادہ خوشی دے دے، بٹ ایکچولی میں اس کے لیے ادھار لینے کی نوبت نہ پڑ جائے یا لون لینا نہ پڑ جائے. ایسا آپ دھیان رکھیے گا، کیونکہ میٹلسٹک چیزوں کے لیے بہت زیادہ لون یا کسی سے پیسے لینا اچھی بات نہیں ہوتی عام طور پر. پر یہاں پر ٹینشن لینے سے بیٹر یہ ہوگا کہ آپ اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بدلیے، اپنا موڈ بدلیے. دیکھیے ایک دن لگتا ہے پورا اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں، اپنے وچاروں کو بدلنے میں. جب بھی اوور تھنکنگ ایسی لگے یا پھر لگے کہ سب کچھ میرے خلاف جا رہا ہے، لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا میں گڈ انف نہیں ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے. آپ اب تو AI آ گیا، اس سے بولیے کہ آپ میرے سائیکولوجسٹ بنو اور مجھے میرے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں ہیلپ کرو. نہیں تو میوزک سنیے، میوزک سننا بہت اچھا ہوتا ہے. کتنے اچھے اچھے شلوک ہیں، لنگاشٹکم ہے، رودراشٹکم ہے، شیو تانڈو ستوت ہے. ایئر فون لگائیے، اس کو سنیے، یہ مائنڈ چینج کرنے میں بہت آپ کی ہیلپ کرتی ہے. جو بھی گانے آپ کو پسند ہو، تھوڑا ڈنچک والے نہیں، تھوڑے سے سوتھنگ، تھوڑے سے صوفی ٹائپ کے گانے سنیے، میوزک تھیراپی لیجیے. آپ کا مائنڈ سیٹ اچھا ہو جائے گا، آپ پازیٹیو فیل کریں گے. اور نہیں ہو رہا ہے تو تھوڑا دوڑ کے آئیے، تھوڑا پسینہ نکالیے. جب ہم سویٹ کرتے ہیں یا پھر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بھی ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اپلفٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس ہیں، کام بڑھیا کرتی ہیں. آپ کو یہاں پر کسی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے بھی ابھی بچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی کتنا بھی آپ کو سمجھا لے، کتنا بھی آپ کو پرووک کرے کہ یہاں پہ پیسے ڈال دو، وہاں پہ پیسے ڈال دو. پیسے فیوچر کے لیے ہولڈ کر کے رکھیے، تھوڑا سیونگز موڈ میں آ جائیے اور سیف سیونگز موڈ میں زیادہ رہنا چاہیے، خاص طور پہ ان 15 دنوں میں. اور یہاں پر سب سے اچھی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دوستوں کا ساتھ آپ کو ملے گا ایموشنلی. آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس سے اپلفٹ کرنے میں، لیکن یہی دوست ہیں جو کہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کروانے والے ہیں. تو دیکھ کے تھوڑا وہی کہہ رہا ہوں، تھوڑا بیلنس بنانے والا وقت آیا ہے ابھی. کبھی کبھی صرف ایک اچھا ہنسی یا ایک اچھا میٹنگ، ایک اچھی چھوٹی سی پارٹی آپ کے دماغ کو ریسیٹ کر دیتی ہے، آپ کے مائنڈ کو ریسیٹ کر دیتی ہے. شاید اسی بریک کے تھرو آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے، کچھ کریٹیو آئیڈیاز بھی آئیں گے.
फ्रेश फील करने की थोड़ी-सी ज़रूरत है वृषभ राशि को, और इनर पीस वहीं से मिलेगा। मैंने कई सारी टेक्निक्स आपको बताई हैं, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और घर का माहौल, अब क्या ही बोलूँ, घर के माहौल के लिए काफ़ी अजीब अभी दिखता है आपके घर का माहौल, जैसे किसी चीज़ की टेंशन चल रही है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा, बातें कर रहा है तो आर्गुमेंट हो जा रहा है, मूड और ऊपर से खराब हो जा रहा है। ऐसे में गलत डिसीज़न लेने से बिल्कुल इसकी गुंजाइश हो जाती है, और आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी करिए शांति से, मैच्योरिटी के साथ करिए। और जब बात घर परिवार की आ जाती है तो देखिए, सबके घरों में कुछ ना कुछ स्ट्रेस टेंशन चलती रहती है, और उसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी भर ऐसा ही चलेगा। इसको आप बदलने की कोशिश करिएगा। इसमें मिर्च मसाला लगाकर इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। करियर की तरफ अगर देखा जाए तो ये हफ्ता काफ़ी क्लियरली बोल रहा है कि ये तो या तो मेहनत करो या तो मिस कर दो। यानी कि सिंपल वे में बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपके लिए अप्लाई हो रहा है कि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। देखिए ना अपने आस-पास के लोगों में, क्या आप उनसे बेहतर हो? उनको ऐसा क्या आता है जो आपको नहीं आता है? और कोई भी स्किल सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बड़ी अच्छी किताब है फर्स्ट 20 आवर्स, आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं, और इसका जो ऑथर है उनका एक टेडएक्स वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल में मैंने देखा, अच्छा है। इस किताब को पढ़ने से काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी कोई नई स्किल सीख सकता हूँ। तो बेटर ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़िए, किसी नई स्किल को सीखिए, फोकस अपना बढ़ाइए, अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए। खास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी लॉ के प्रोफेशन में हैं, इंजीनियर हैं, सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, ऐसे फील्ड में है, तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नई स्किल्स बढ़ानी ही पड़ेंगी। तभी आपको जो करियर में ब्रेक थ्रू है, या फिर जो आपका गोल है, वो आप अचीव करेंगे। आपके लिए इस हफ्ते थोड़ा-सा एडिशनल खर्चा आने वाला है, शायद कोई